یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی آنے والی نسلیں ہم پہ تھوکیں گی جب وہ دیکھیں گے کہ اس کشتواڑ جو ایک زمانے میں جنت ہوا کرتا تھا یہاں کا ٹمپریچر انکریز ہوا ہوگا. جب ان کو اے سی لگانے پڑیں گے تو بل مزید آئے گی. وہاں میٹر سمارٹ لگے ہوں گے, وہاں بجلی فری نہیں ہوگی. تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ وہ 4 سال لگے تو لگے, 4 سال 6 مہینے کے بعد آپ کی بات کو خود بخود سرکار مانے گی. اگر آپ کے اوپر FIRs لگیں گے خود بخود یہ نمائندے آپ کو چھڑانے کے لیے آئیں گے. کشتواڑ میں معمولی پانی نہیں ہوا کرتا تھا, ہم 4-4 8-8 گھنٹے کشتواڑ کی سڑکوں کو بند کیا کرتے تھے. تب تو کسی نے پرچے نہیں لگائے یہاں پہ. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. السلام علیکم و آداب. سب سے پہلے میں یہاں پہ آئے ہوئے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس ایجیٹیشن میں شامل ہوئے. چونکہ آپ سب کو یہ پتہ ہے یہ مشن جو ہے اس کا خالص مقصد بجلی فری حاصل کرنا ہے, جو کہ ہر کشتواڑی کا, کشتواڑ میں رہنے والے ہر بندے کا بنیادی حق بنتا ہے. اب چونکہ ہم کئی دنوں سے بار بار اس بات کو لوگوں کے سامنے بولتے آئے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی کافی کم تعداد میں ہر اتوار کو کشتواڑ کے لوگ چوگان میں جمع ہو رہے ہیں. مگر جو آپ لوگ یہاں جمع ہو رہے ہو, آپ اپنے آپ میں انقلاب لانے کی طاقت رکھتے ہو, اور مجھے امید ہے کل کو ہماری ماتاؤں کو, ہماری بہنیں, ان کو دیکھ کر کشتواڑ کے نوجوان اور کشتواڑ کے باقی جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا. اور ایک دن آپ اسی چوگان میں دیکھیں گے کہ یہاں آدھا کشتواڑ نہیں پورا کشتواڑ اس بجلی مشن کے لیے یہاں آئے گا. یہ بات آج تک ہم سب کے ذہنوں میں تھی. یہ بات ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے, دکانوں پہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے. یہ بات وہاں سے نکل کر چوگان میں پہنچی, چوگان سے نکل کر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کانوں میں پہنچی. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ BNSS 163 یہاں پر زبردستی نافذ کیا گیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, جس کا ہمیں کورٹ سے اسٹے لانا پڑا. مگر اب میں آپ کو ایک ایسی بات کہوں گا جہاں آپ اپنے دلوں کو مضبوط کریں اور صرف 4 سال کا انتظار کریں. اگر یہ مہم 4 سال چلتی ہے ہمیں ہر وقت اس مہم کے ساتھ کھڑا رہنا ہوگا, کیونکہ یہ لڑائی آج کی نہیں ہے, یہ کل کی نہیں ہے, یہ پرسوں کی نہیں ہے. یہ لڑائی 5 سال تک چلے گی. اور 4 سال کے بعد آپ ایک چیز یاد رکھیں, 4 سال اور 6 مہینے کے بعد آپ لوگ اس جمہوریت کے پاسباں بنتے ہیں. جب یہاں کے نمائندے آپ کے گھروں میں آ کر آپ سے ووٹ طلب کریں گے, تب حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوگی, تب بادشاہی آپ کو کروانی ہوگی. اس ٹائم آپ نے یہ فیصلہ لینا ہے کہ جب ہم چوگان میں بیٹھا کرتے تھے کون لوگ تھے جو ہمارے بیچ آئے, کون لوگ تھے جنہوں نے سرکار تک ہماری بات پہنچائی. ہم کوئی ایسی ڈیمانڈ تو نہیں کر رہے, ایسا کوئی مطالبہ سرکار سے نہیں کر رہے جس سے کہ یہاں پہ دنگے ہو, جس سے کہ یہاں پہ فسادات ہو. ہم بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف کشتواڑ کو اس کا حق دلانے کی. ہم بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف کشتواڑ کے لیے بجلی فری مانگنے کی. اگر آپ جانتے ہیں یہاں آئے ہوئے سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں, جتنے بھی لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان پاور پروجیکٹ سے ہونے والے نقصانات کیا ہوں گے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی آنے والی نسلیں ہم پہ تھوکیں گی جب وہ دیکھیں گے کہ اس کشتواڑ جو ایک زمانے میں جنت ہوا کرتا تھا یہاں کا ٹمپریچر انکریز ہوا ہوگا. جب ان کو اے سی لگانے پڑیں گے تو بل مزید آئے گی. وہاں میٹر سمارٹ لگے ہوں گے, وہاں بجلی فری نہیں ہوگی. تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ وہ ہماری قبروں پہ آ کے کل کو تھوکیں گے. یہ کشتواڑ کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. چند لوگ یہاں پہ ہیں, یہ ان کے لیے احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ لوگ
ہر اتوار کو یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، مطالبہ کر کیا رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں؟ ارے مانگ اپنا حق رہے ہیں، اور کیا وہ حق مانگ رہے ہیں؟ ہماری بجلی ہم کو دو، مفت دو، مفت دو۔ مگر کشتواڑ کے یہ 2.5 لاکھ کے پاپولیشن پر مشتمل یہ ڈسٹرکٹ ہے، اور اس ڈسٹرکٹ میں صرف 700 سے 800 لوگ ہر وقت یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ مگر 4 سال 6 مہینے کے بعد آپ لوگ یہ اختیار رکھیں گے، یہی نمائندے جو آپ کے بیچ آئیں گے اور آپ سے ووٹ مانگیں گے، تب اپنے اس چیز کو ذہن نشین کر کے رکھنا ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہوگا۔ یہ مطالبہ تب بھی ان کے ساتھ کیا جائے گا، کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت ہے۔ 4 سال لگے تو لگے، 4 سال 6 مہینے کے بعد آپ کی بات کو خود بخود سرکار مانے گی۔ اگر آپ کے اوپر FIRs لگیں گے، خود بخود یہ نمائندے آپ کو چھڑانے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے بددل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بددل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مہم چلے گی، یہ چلی ہے، اور یہ اپنا حق لے کر ہی رہے گی، یہ میں آپ کو یقین دہانی دلاتا ہوں۔ اس سے انقلاب انقلاب ہماری بجلی ہم کو دو، یا تو پھر ایسا کریں یہ لوگ جو ایوانوں میں بیٹھ کر ہمارے لیے قانون بناتے ہیں، جس کانسٹیٹیوشن کی یہ پاسبانی کرتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو بولنے کا حق ہے، وہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے یہاں پہ آپ کو چلنے کا حق ہے، وہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپنی مانگیں رکھنے کا حق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کانسٹیٹیوشن کو بند کر کے رکھتے ہیں، ہمیں یہ بتا دے کہ ہم ایک ڈیموکریسی میں نہیں، ہم ایک ٹرینی میں رہ رہے ہیں، ہم جمہوریت میں نہیں، ہم تاناشاہی حکومت میں رہ رہے ہیں۔ ارے بات کیا کرتے ہیں آپ؟ اتنے سالوں کے بعد ہمیں بھی یاد ہے کشتواڑ میں معمولی پانی نہیں ہوا کرتا تھا، ہم 4-4 8-8 گھنٹے کشتواڑ کی سڑکوں کو بند کیا کرتے تھے، تب تو کسی نے پرچہ نہیں لگایا ہم پہ، تب تو ہماری ڈیمانڈوں کو آسانی سے سنا جا سکتا تھا۔ کیا وجہ ہوئی ہے یہ ہندوستان کی ڈیموکریسی، کیا دنیا کی اتنی بڑی ڈیموکریسی اسی لیے ہے کہ یہاں صرف 80 کروڑ ووٹر ہیں جو ووٹ کرتے ہیں 5 سال کے بعد۔ اس کے علاوہ اس جمہوریت کی پاسبانی کے لیے ہمارے پاس کورٹس ہیں، ہمارے پاس ایک آئین ہے، اس آئین کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے اس آئین نے مجھے حق دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات یہاں اس اسٹیج سے کر رہا ہوں۔ انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، ہماری بجلی ہم کو دو، ہماری بجلی ہم کو دو، انقلاب زندہ باد۔ اب آپ بددل نہ ہو، ہمیں بددل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن 4 سال 6 مہینے کے بعد آپ بادشاہ ہوں گے، اور آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کس کو چنتے ہیں۔ جو ہمیں بجلی فری دے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، جو ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ وگرنہ کشتواڑ کی عوام کو چاہیے کہ 4 سال کے بعد یہاں الیکشن کو بائیکاٹ کیا جائے، چونکہ جمہوریت کا سب سے بڑا پیمانہ الیکشن ہے۔ اگر الیکشن کی وجہ سے ہی ہمارے جو وعدے ہوتے ہیں، یہ وعدے جو ہوتے ہیں یہ الیکشن کے ذریعے ہی پوری ہوتے ہیں، یہ جمہوریت جو ہے الیکشن کی وجہ سے جمہوریت بنی ہے، تو اس ٹائم پہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ آخر میں ایک شعر بولتا ہوں، اس شعر کے ساتھ میں آپ سے الوداعی لیتا ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ والسلام۔